بن جاتی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی اور تنگی نہیں. اور دیکھو اسی آسان دین آپ کو کہاں سے ملے گا؟ ہم نے تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو رسوم اور رواج میں ایسے پھنسا دیا ہے، ایسا پابند کر لیا ہے، اس میں فائدہ نہیں تکلیف ہے. مثلا دیکھو ابھی شادی کا پروگرام آپ حضرات کے ہاں ہوتا ہے، مہندی کی رسم کرتے ہو جی؟ ہاں اچھا، پھر وہ دن لینے کے لیے، پھر وہ نامہ کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہو نا، یہ سارے کام کرتے ہیں. اب بتائیے جب آپ مہندی کا پروگرام کرتے ہیں اس پر خرچہ ہوتا ہے؟ سارے 2 دن 3 دن پہلے اٹکے ہوئے ہیں اور پریشانی میں مبتلا ہے. وہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، چاچی کو کھانا دینا ہے، پھپھو کو کپڑے دینے ہیں، آرام کرنے کے لیے جگہ دینی ہے، بستر دینا ہے نا، لٹ ہوئے سارے. اب ذرا غور کیجئے، یہ ذمہ داری جو ہے اس طرح کی خام خواہ کی اپنے اوپر آپ نے لے لی، پابند کر لیا. کیا دین نے آپ کو اس چیز کا پابند کیا ہے؟ نہیں. یہ پابندی ہم نے اپنے اوپر خود لاگو کی ہے. اسے دین کا نام مت دو. دین نے بڑا سادہ سا رکھا ہے. فرمایا اگر بات طے ہو جائے، بڑے جا کے بات کراتے ہیں، یہ انہیں آپس میں بات کی بات ہو گئی، بس معاملہ حل ہو گیا. اب جاؤ جا کے نکاح پڑھاؤ، ایجاب و قبول کرو، وہ اپنے گھر راضی، تم اپنے گھر راضی. اور بچی والوں کو جا کے تنگ نہ کرنا. یہ ہے ذرا کڑوی بات، پر سن لیجئے گا دھیان سے. بچی والے آج پریشان ہوتے ہیں، وہ دین کی وجہ سے نہیں، ہماری اپنی ذاتی پیدا کردہ رسومات کی وجہ سے. والدین پریشان ہیں، ساری رات کو دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کو اچھا سبب بن جائے، عزت کے ساتھ بچی ودیا ہو جائے. بچے والے جہیز مانگتے ہیں، ہم نے بچی کو کچھ نہ دیا تو ہماری عزت نہیں رہے گی. یہ ساری چیزیں انہیں پریشان کرتی، اور اسی وجہ سے ہم بچی کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہ ہے وجہ. کیا دین اس میں آسانی دی ہے؟ جی ہاں، دین نے پوری آسانی دی ہے، ہم آسانی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکم کیا ہے؟ بچے والے جب بچی والوں کے گھر جائیں، وہاں سے انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ جا کے ان سے مطالبہ کرے کہ ہمیں کھانا کھلائیں. کھانا کھا کے جائیں. اب آپ کے دل میں فوراً خیال آئے گا مہمان نہیں ہے. جی آپ مہمان بن کے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے، آپ تشریف لے گئے ہیں، لیکن یہ دیکھو وہاں سے لینے کیا گئے ہو؟ کیا لینے گئے ہو وہاں سے؟ آپ ان کے جگر کا ٹکڑا لینے گئے ہیں وہاں سے. ایک جیتی جاگتی انسان کی صورت لینے گئے ہیں. 15 20 سال 22 سال 25 سال جس کی خدمت کر کے پال پوس کے وہ تمہارے سپرد کر رہے ہیں، اپنی عزت تمہاری جھولی میں ڈال رہے ہیں. اب ان سے اور کیا لینا چاہتے ہو؟ اب تمہیں ان سے اور کیا چاہیے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے جس بچی اپنی ماں سے جدا ہوتی ہے، ماں کی چیخیں نکل جاتی، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی آپ نے یہ تصور کیا وہ باپ جو ساری زندگی اپنے بچوں کے پالنے کے اللہ کے حکم کے مطابق خون پسینے کی کمائی لا کے کھلاتا ہے، صبح جاتا ہے تو بچے سو رہے ہیں، رات کو آتا ہے تو بچے آرام کر رہے ہیں، وہ اپنے لاڈ بھی پورے نہیں کر سکتا. ماں تو سارا دن بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، ان کے لاڈ پورے کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کپڑے پورے کر کے دیتی ہے. وہ ماں کرتے ہیں. اس میں جو ماں کو لذت ملتی ہے، باپ اس نعمت سے بھی بیچارہ محروم رہتا ہے. سارا دن محنت کر کے جب واپس آتا ہے، رات کو بچوں کو دیکھتا تو سوئے میں، وہ سوئے بچوں کو چوم لیتا، وہ وہاں اپنے سینے کو ٹھنڈ دے لیتا ہے. اب اس باپ سے ہاں پوچھو نا ذرا، جس نے 20 سال 25 سال اس بچی کو کھلایا پلایا ہے، لاڈ بھی بیچارہ پورے نہیں کر پایا،
جس وقت وہی جگر کا ٹکڑا اس سے جدا ہوتا ہے، اس بچے کی ماں باپ کی ہائیں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی؟ لیکن ایک عجیب بات ہے، اللہ نے اس باپ کو یہ حوصلہ دیا ہے، چیخے مارنے کو دل تو اس کا بڑا کرتا ہے، لیکن مردانگی درمیان میں آڑ آ جاتی ہے، اس کا باپ ہونا درمیان میں آڑ آ جاتا ہے، وہ بیچارہ کھل کے رو بھی نہیں پاتا، وہ بیچارہ کھل کے رو بھی نہیں پاتا۔ تم ان کے گھر سے وہ نعمت لینے گئے ہو اور کہتے ہو ہمیں کھلاؤ بھی، ہمیں پلاؤ بھی، ہمیں جہیز بھی دو، فلاں بھی کرو، فلاں بھی کرو۔ اگر آپ کو وہاں جا کے کچھ کھانا پینا ہے تو سارا انتظام گھر سے کر کے جاؤ، یہ طریقہ ہے شریعت کا۔ اور ہم نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ بچی کو خوشی کے ساتھ کچھ دے سکتے ہو، بسم اللہ ضرور دے لو، دین نے رستہ بند نہیں کیا۔ لیکن یہ جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، بچوں والوں نے بھی اور بچیوں والوں نے بھی، یہ غلط طریقہ ہے، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اسے دین کے ساتھ مت جوڑیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر میں کرتا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، دین کی یہ کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو جو آپ کی مرضی ہے اسے اپنی مرضی رہنے دو، جو دین کی مرضی ہے اسے دین کی مرضی کہو۔ یہ غیر شرعی طریقے رسومات سے جان چھڑا لو، جتنی جان چھوٹتی جائے گی اتنا دین کی غلامی میں اللہ آپ کو لذت عطا فرماتا ہے۔ دین ایسا صاف ستھرا، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح مبارک ہوا، پتہ ہے آپ کو؟ حسین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جانتے تھے، تو کیا اللہ کے رسول نے اس کو اپنی بیٹی دی جس کے پاس کھانے پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا؟ میرے آقا نے پوری امت اور کائنات کے لیے مثال قائم کر دی، رزق نہ علی نے دینا ہے نہ میں نے دینا ہے، رزق اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ ایسا سادہ طریقہ، مسجد میں بیٹھ کے ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا، فرمایا جاؤ علی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ لینے بھی نہیں گئے، کچھ بیبیاں حضرت خاتون جنت کو گھر تک چھوڑ کے